بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث تنبیہات استصحاب کے بارے میں ہو رہی ہے کہ تنبیہ اول میں ہم نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ یقین سابق کے بعد جو شک کے لاحق ہوتا ہے اس کا فعلی اور ابھی ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر فرضی ہوگا کہ اگر ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال میں استصحاب کو جاری نہیں کیا جاتا، اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تنبیہ ثانی جو ہے اس میں عرض کیا تھا کہ وہاں پر استصحاب کلی جاری ہوگا۔ اس کے ہم نے 3 مسئلے ذکر کیے تھے کہ جس میں قسم اول کو ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ جہاں پر استصحاب فرد بھی جاری ہو سکتا ہے اور استصحاب کلی کو جاری کرنا بھی درست ہے۔ آج قسم ثانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جہاں پر فقط اور فقط استصحاب کلی کو جاری کیا جا سکتا ہے، یہاں پر استصحاب فرد کو جاری کرنا ناممکن اور نادرست ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اجمالاً ہمیں یہ معلوم ہے کہ گھر کے اندر ایک حیوان موجود ہے۔ اب یہاں پر چونکہ حیوانوں کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ حیوان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں بہت طولانی ہوتی ہیں، مثلا فیل ہے، ہاتھی ہے، تو اب یہ بہت لمبی عمر پاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ کچھ حیوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں بہت کم ہوتی ہیں، جس طرح مچھر ہوتا ہے، پسو ہوتا ہے، یا اس جیسے اور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جس حیوان کے گھر میں موجود ہونے کے بارے میں ہمیں علم ہے وہ حیوان مردد ہے کہ پتہ نہیں وہ بڑی عمر والا جانور ہے یا چھوٹی عمر والا جانور ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ گھر کے اندر بہر صورت حیوان موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر جاتا ہے، اتنا ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے کہ اگر وہ حیوان تھوڑی عمر والا تھا تو وہ یقیناً مر چکا۔ اب یہاں پر ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا استصحاب جو ہے وہ حیوان کرنا ہے تو آیا اس چھوٹی عمر والے کا استصحاب جاری کریں گے یا وہ جو بڑی عمر والا حیوان ہے اس کا استصحاب جاری کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے استصحاب جاری نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر ہم بڑی عمر والے حیوان کا استصحاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی یقینی حالت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ چونکہ مثلا اگر ہم ہاتھی کا استصحاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب کر سکتے ہیں کہ ہمیں پہلے یقین ہو کہ ہاں یقیناً ہاتھی موجود تھا، اب اس کے جو ہے وہ گھر میں موجود ہونے کا شک ہے، جبکہ ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ اور مچھر اور پسو وغیرہ کا بھی استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر وہ قطعی طور پر جو ہے اگر موجود ہوتا ہے تو وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کا جو ہے وہ ہمیں یقین حاصل ہو چکا ہے۔ بس یہاں پر جو ہے وہ نہ تو قصیر العمر والے کا استصحاب کر سکتے ہیں اور نہ ہی طویل العمر والے کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس فقط ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک حیوان کلی کا استصحاب جاری کرتے ہیں کہ مثلا گھر میں ایک حیوان موجود ہے کہ جس کے ذیل میں طویل العمر بھی آ جاتا ہے اور قصیر العمر بھی آ جاتا ہے۔ اگر اسی کی جو ہے وہ شرعی مثال لیتے ہیں تو شرعی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ پہلے پاک حالت میں تھا، یقین تھا کہ میں پاک ہوں، اب یہاں پر اس کے عضو مخصوص سے مثلا کوئی نہ کوئی تری جو ہے وہ نکلی ہے، کوئی قطرہ جو ہے وہ خارج ہوا ہے، اب یہاں پر اسے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ قطرہ
بول کا ہے تاکہ فقط وضو کرنا پڑے، یا وہ قطرہ منی کا ہے تاکہ اس پر حدث اکبر لاگو ہو گیا ہے کہ اب اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک حدث کلی کا تو اسے علم تفصیلی حاصل ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ خود کون سا حدث ہے فردی طور پر جو ہے وہ حدث کو نہیں جانتا ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کرنے کی صورت میں اگر تو وہ بول تھا تو یقیناً حدث اصغر مرتفع ہو جائے گا، لیکن اگر وہ منی تھی تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بھی محدث ہے۔ بس یہاں پر بول کا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ استصحاب جاری نہیں کر سکتا ہے، چونکہ ساتھ منی کے موجود ہونے کا بھی جو ہے وہ اسے احتمال ہے، اور استصحاب منی بھی جاری نہیں کر سکتا ہے کہ منی نکلی ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتا ہے چونکہ اس کو اس کی حالت سابقہ کا یقین نہیں ہے۔ منی کا تب کر سکتا ہے کہ مثلا اس کو یقین ہوتا کہ ہاں منی خارج ہوئی ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ لیکن اسے اسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے، پس اس اعتبار سے نہ تو فردی طور پر بول کا جو ہے وہ یعنی کہہ سکتا ہے کہ بول خارج ہوا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا جو حدث سرزد ہوا ہے وہ منی ہے، یعنی نہ حدث اکبر کا جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ حدث اصغر سرزد ہوا ہے۔ پس اس صورت میں جو ہے وہ حدث کلی کا اس کے لیے استصحاب کرنا جائز ہے، یعنی ایک حدث کہہ سکتا ہے کہ جس حدث کے ذیل میں حدث اکبر بھی آ جاتا ہے اور حدث اصغر کو بھی یہ شامل ہے، بس ایک مطلق حدث کا استصحاب جاری کرنا کہ جو اصغر و اکبر کے درمیان جامع ہے یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہاں پہ فرد کا استصحاب کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قسم ثالث کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ استصحاب کلی جہاں پہ کیا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ مثلا گھر کے اندر ایک کلی کسی انسان کے ضمن میں متحقق ہوئی ہے، مثلا اس کو معلوم ہے کہ زید جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے، اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسے یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ زید یقیناً وقتاً گھر سے خارج ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ایک احتمال بھی اسے موجود ہے کہ شاید جب زید گھر میں موجود تھا تو اس کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس کے ساتھ گھر میں موجود تھا، یا شاید یہ احتمال دے سکتا ہے کہ جب زید گھر سے خارج ہونے لگا تھا تو عیناً اسی وقت دروازے سے عمر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی استصحاب فرد کو جاری کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ اگر زید کے موجود ہونے کا استصحاب جاری کرتا ہے تو وہ تو یقیناً جو ہے وہ مقتول ارتفاع ہے، وہ تو یقیناً خارج ہو چکا ہے، اس کا استصحاب وہ جاری نہیں کر سکتا، اور عامر کا استصحاب اس لیے نہیں کر سکتا ہے چونکہ وہاں پر عامر کی حالت سابقہ متیقنہ موجود نہیں ہے، چونکہ یقین سابق ہونا ضروری ہے اور عامر کی جو ہے وہ ایسی کوئی حالت متیقنہ موجود نہیں ہے۔ اب اس کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ یہاں پر اس پر لازم ہے کہ وہ استصحاب کلی کو جاری کر سکتا ہے، کہ کہہ سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے کہ جو ہر دو افراد کو شامل ہے۔ اس کی شرعی مثال یوں فرض کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ یقین ہے کہ وہ کثیر الشک تھا، اب یہ بھی جو ہے وہ یقین حاصل ہو چکا ہے کہ اس کا جو کثرت شک والی کیفیت تھی وہ مرتفع ہو چکی ہے، لیکن اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آیا ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا نہ، بلکہ یہ ہے کہ مرتبہ ضعیفہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس صورت میں جو ہے وہ
نہ تو مرتبہ شدیدہ والا استصحاب جاری کر سکتے ہیں کہ اب بھی وہ کثیر الشک ہے، چونکہ وہ تو قطعی طور پر مرتفع ہو چکی ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب بھی یعنی کثیر الشک ہے، چونکہ فرض یہ ہے یہاں پر کہ اس کی کثرت شک والی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب مرتبہ ضعیفہ والا بھی جو ہے وہ آیا استصحاب جاری کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کیا ہے، اب اس کے اندر شک کی جو بیماری ہے، وہم ہے، وہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا بھی استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشکوکۃ الحدوث ہے، چونکہ اس کا ہونا جو ہے وہ قطعی نہیں ہے، بس یہاں پر نہ تو مرتبہ شدیدہ والا جو ہے استصحاب جاری کر سکتے ہیں اور نہ ہی مرتبہ ضعیفہ والا، لیکن یہاں پر ہم ایک استصحاب کلی اور ایک استصحاب جامع کر سکتے ہیں کہ جو مرتبہ ضعیفہ کو بھی شامل ہے اور مرتبہ شدیدہ کو بھی شامل ہے۔ وہ کیا استصحاب ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کثیر الشک ہے۔ اب یہاں پر اس کو نہ تو مرتبہ شدیدہ کے ساتھ مقید کر رہے ہیں اور نہ ہی مرتبہ ضعیفہ کے ساتھ، البتہ دونوں اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں، پس اس اعتبار سے یہاں پر کثیر الشک والا کے اس کے لیے استصحاب جاری کرنا جو ہے وہ یہاں پر ممکن ہے۔ پس آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ قسم ثانی میں کہ جہاں پر استصحاب کلی کیا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ حیوان مردد جو طویل اور قصیر کے درمیان ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی استصحاب کلی کو جاری کیا جائے گا، جو کہ استصحاب فرد وہاں پر ممکن نہیں ہے۔ اور جو قسم ثالث ہے کہ جہاں پر استصحاب کلی کو جاری کرنا ہے کہ جس طرح کی ابھی ہم نے مثال عرض کی ہے، شرعی مثال کثیر الشک والی، یہاں پر بھی استصحاب فرد کو جاری کرنا ممکن نہیں ہے، بس یہاں پر بھی استصحاب کلی کو فقط جاری کیا جائے گا۔ البتہ جو قسم اول تھی وہاں پر استصحاب کلی کو بھی جاری کر سکتے ہیں اور استصحاب فرد کو جاری کرنا بھی ممکن ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ترجمہ انتہائی آسان ہے کہ فرماتے ہیں کہ القسم الثانی من استصحاب الکلی، استصحاب کلی کی جو دوسری قسم ہے، اذا عالم اجمالا، ایک بندہ اجمالا یہ جانتا ہے کہ ان فی الدار حیوانا، گھر میں کوئی حیوان موجود ہے، مرددا بین قصیر العمر کالبقع، لیکن وہ حیوان مردد ہے کہ آیا وہ حیوان ایسا ہے جس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے جس طرح کہ پسو ہو گیا، یا وطویلہ کالفیل، یا اس کی عمر زیادہ ہے جس طرح کہ ہاتھی ہے۔ فقد علم تفصیلا بوجود حیوان فیہا، پس یہ بندہ تفصیلا جانتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی حیوان موجود ہے، وان کانت المشخصات مجہولۃ، لیکن اگرچہ اس کے جو مشخصات ہیں وہ مجہول ہیں کہ طویل العمر ہے یا قصیر العمر۔ ثم مضى زمان یقطع بانتفاء الفرد القصیر، پھر ایک اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ جس میں اس بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر گھر میں ایسا حیوان تھا کہ جس کی عمر کم تھی تو وہ یقیناً ختم ہو چکا ہوگا۔ فیشک فی بقاء الحیوان فی الدار، پس یہاں پر اسے شک ہوتا ہے کہ آیا گھر کے اندر کوئی حیوان موجود ہے یا نہیں۔ فلا یصح استصحاب الفرد مثل البق بالفیل، اب یہاں پر اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ استصحاب فرد جاری کرے کہ کہے کہ بق جو ہے وہ موجود ہے یا فیل موجود ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ لعدم الحالۃ المتیقنۃ للفرد، چونکہ یہاں پر استصحاب فرد کو جاری کرنے کے لیے حالت متیقنہ موجود نہیں ہے، چونکہ کسی ایک یقینی ہوتی کہ وہ تھا تب جاری کر سکتا تھا کہ اب ہے یا نہیں ہے، جبکہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ لافتراض کون المشخصات مجہولہ، چونکہ فرض یہ ہے کہ یہاں پر دونوں کے مشخصات مجہول ہیں، شاید وہ ہو شاید یہ ہو، ولیکن یہ صحیح ہو استصحاب الکلی، لیکن یہاں پر استصحاب کلی کرنا صحیح ہے۔ ومثالہ من الامور الشرعیۃ ما، اس کی مثال امور شرعیہ میں سے یہ ہے کہ اذا کان متطہرا، جب ایک بندہ حالت طہارت میں یقیناً ہے، وخرج بلل مردد بین البول والمنی، اب یہاں پر اس سے جو ہے وہ ایک قطرہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے کہ جو مردد ہے کہ آیا وہ بول ہے یا منی ہے، فعندئذ حاصل له علم تفصیلی بالحدث الکلی، اب ایسی صورت میں اسے ایک چیز کا تو علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً حدث کلی جو ہے وہ اسے سرزاد ہوا ہے۔ ثم اذا توضأ بعدہ، پھر اگر اس حدث کلی کے بعد فقط وضو کر لیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلو کان البلل بولا، اگر وہ بلل نکلنے والا بول تھا،
پیشاب تھا تو ارتفاع الحدث الاصغر قطعاً، ایسی صورت میں حدث اصغر تو قطعاً مرتفع ہو جائے گا۔ ولو کون منیا فهو باق، لیکن اگر وہ بول نہیں تھا بلکہ منی تھی تو یہاں پر آٹومیٹکلی حدث کیا ہے؟ اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ وعندئذ لا يقطع بارتفاع الحدث الجامع، بس اس صورت میں اسے یہ یقین اور قطع حاصل نہیں ہوگا کہ ایک حدث جامع مرتفع ہو چکا ہے۔ کیوں؟ لاحتمال کون الحادث والمنی، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ شاید جو خارج ہوا ہے قطرہ وہ منی کا ہو، تو اب فقط وضو کر لینے سے جو ہے وہ منی والا حدث رافع نہیں ہوتا ہے، بس استصحاب حدث جامع جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ فلا یجوز استصحاب ای فرد من افراد الحدث، پس حدث کے افراد میں سے نہ تو بول کا اور نہ ہی منی کا استصحاب جاری کر سکتے ہیں، لعدم العلم بالحالت السابقہ، چونکہ دونوں کی حالت سابقہ متیقنہ نہیں ہے، لیکن یہ سے ہو استصحاب الجامع، لیکن یہاں پر استصحاب جامع کرنا صحیح ہے۔ اے مطلق الحدث الجامع بین الاصغر والاکبر، یعنی ایک مطلق حدث کہ جو اصغر اور اکبر ہر دو کو شامل ہے، اس کا استصحاب کرنا کہ جی ہاں ایک حدث جو ہے وہ اس سے سرزاد ہوا ہے۔ تو پہلے اگر حالت طہارت میں تھا اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی حدث جو ہے وہ اس سے سرزد ہوا ہے، تو یہاں پر استصحاب حدث کو جاری کریں گے بغیر اس کے کہ مشخص کریں کہ وہ منی ہے یا بول ہے۔ القسم الثالث من استصحاب الکلی، تیسری جو ہے وہ قسم استصحاب کلی کی کیا ہے؟ اذا تحقق الکلی الانسان فی الدار فی زمن فرد کزید، مثلا کلی جو ہے وہ جس طرح کے ایک انسان ہے وہ ایک گھر میں کیا ہے ایک فرد کے ضمن میں متحقق ہوئی ہے، مثلا زید کے ضمن میں ایک کلی انسان متحقق ہوئی ہے کہ گھر میں ایک انسان موجود ہے۔ ثم علم بخروجہ من الدار قطعا، پھر معلوم ہو چکا ہے کہ یقیناً وقطعاً زید جو ہے وہ گھر سے نکل گیا ہے۔ ولیکن یحتمل مصاحبۃ عمر معه عندما کان زید فی الدار، لیکن یہ احتمال موجود ہے کہ جب زید گھر میں موجود تھا تو اس کے ساتھ عمر بھی تھا، اور دخولہ فیہا مقارنا مع خروجہ، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جب زید گھر سے نکل رہا تھا تو عمر گھر میں داخل ہو رہا تھا، اور جب داخل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اب بھی وہ موجود ہے عمر۔ ففی ھذا المقام لا یجری استصحاب الفرد اصلا، پس ایسے مورد میں بھی نہ تو استصحاب فرد یعنی نہ زید کا استصحاب جاری کر سکتے ہیں اور نہ ہی عمر کے جو ہے وہ ہونے کا استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأن الفرد الاول، چونکہ جو زید ہے وہ مقطوع الارتفاع، وہ یقیناً گھر سے خارج ہو چکا ہے، تو اب اس کی موجودگی کا اصلاً جو ہے وہ استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ والفرد الثانی مشکوک الحدوث من راس، اور جو عمر کی بات جہاں تک ہے تو وہ سرے سے ہی مشکوک الحدوث ہے، پتہ نہیں وہ داخل ہوا بھی ہے یا داخل نہیں ہوا ہے، بس اس اعتبار سے استصحاب فرد کرنا درست نہیں ہے۔ ولیکن یجری استصحاب الکلی، لیکن ایک استصحاب کلی کو جاری کیا جا سکتا ہے، کون سا ہے؟ وجود الانسان فی الدار، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان گھر کے اندر موجود ہے، الذی هو الجامع بین الفردین، کہ جو زید کو بھی شامل ہے اور جو عمر کو بھی شامل ہے۔ مثالہ فی الاحکام شرعیت ما، اس کی مثال احکام شرعیہ میں سے وہ والی صورت ہے اذا علمنا بکون شخص کثیر الشک، ہمیں معلوم ہے کہ ایک بندہ کثیر شک ہے، اسے بہت زیادہ شک حاصل ہوتا ہے۔ وعلمنا ایضا ارتفاع کثرت شک اجمالا، اور ہمیں یہ بھی اجمالا معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی کثرت شک والی جو کیفیت ہے وہ مرتفع ہو چکی ہے۔ ولیکن احتملنا ارتفاعها من راس او انقلابها الى مرتبۃ ضعیفۃ، لیکن یہ احتمال موجود ہے کہ آیا اس کی جو کثرت شک والی کیفیت ہے وہ سرے سے ختم ہو چکی ہے کہ اب اسے زیادہ شک ہوتا ہی نہیں ہے، اور انقلابها الى مرتبۃ ضعیفۃ، یا یہ کہ پہلے کثرت شک تھا، اب یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں تو زیادہ شک نہیں ہوتا لیکن بہرحال تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں میں کیا ہے احتمال موجود ہے، شاید وہ ہو شاید یہ۔ فلا یجوز استصحاب المرتبۃ الشدیدۃ، اب یہاں پر جب کنڈیشن ایسی ہے تو اب مرتبہ شدیدہ والا استصحاب جاری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنها قطعیۃ الارتفاع، چونکہ ہمیں یقین ہے کہ مرتبہ شدیدہ والا جو استصحاب ہے وہ جو مرتبہ شدیدہ والی کیفیت ہے وہ یقیناً ختم ہو چکی ہے، بس مرتبہ شدیدہ والا استصحاب کرنا درست نہیں ہے۔ ولا المرتبۃ الضعیفۃ، اور نہ ہی مرتبہ ضعیفہ والا استصحاب جاری کیا جا سکتا ہے، لأنها مشکوکۃ الحدوث، چونکہ
اس کا حادث ہونا ہی مشکوک ہے۔ جب حادث ہونا یقینی نہیں ہے تو استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یمکن استصحاب الجمع بین المرتبتین، لیکن یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم ایک ایسا استصحاب جاری کریں کہ جو ان مرتبہ شدیدہ اور مرتبہ ضعیفہ ہر دو کو شامل ہو۔ وہ کون سا ہے؟ وہو کونہ کثیر شک، یہ ہے کہ ہم اس کا استصحاب کریں گے کہ یہ بندہ کثیر الشک ہے، غیر مقید بشدت والضعف۔ اب یہاں پر ہم اس کو مقید نہیں کریں گے کہ آیا یہ مرتبہ شدیدہ کے ساتھ کثیر الشک ہے یا مرتبہ ضعیفہ کے ساتھ، لیکن اس یہاں پر کثیر الشک والا استصحاب جاری کرنا ہمارے لیے درست ہے، جس طرح کہ پچھلی مثال میں جو ہے وہ ایک وجود انسان فی الدار کا جو ہے استصحاب جاری کرنا ہمارے لیے درست تھا۔ بس یہاں پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس مثال اس کے اندر استصحاب کلی ہمارے لیے کرنا ممکن ہے، لیکن استصحاب فرد جاری کرنا ہمارے لیے درست اور ممکن نہیں ہے، چونکہ فرد میں اگر دو افراد آتے ہیں تو ایک جو ہے وہ مقتول ارتفاع ہے، اس اعتبار سے اس کا استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جو ہے وہ مشکوک الحدوث ہے، اس کی حالت سابقہ متیقنہ موجود نہیں ہے، بس اس اعتبار سے اس کا بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، لیکن ایک استصحاب کلی یہاں پہ جاری ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔